حضور جان نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور تقوی دیکھنا چاہتا ہے، تقوی پرہیزگاری کا نام ہے، تقوی رب سے ڈرنے کا نام ہے، تقوی ہر اس کام سے بچنے کا نام ہے جس سے رب نے روکا ہی نہیں، جس سے وہ ناراض ہو جائے، اور ہر اس خیر کو اختیار کرنے کا نام ہے جس سے مالک راضی ہوتا ہے۔ اور زہد کیا ہے؟ زاہد اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو لفظی معنی کے اندر، اور زہد ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مولا کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے زاہد تھے کہ ان کے پاس ایک پیالہ اور ایک کنگا تھا، پیالے سے پانی پیتے، کنگے سے زلفیں سوارتے۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ انگلیوں سے بالوں کو سلا رہا ہے، اسی دن کنگا بھی کسی کو دے دیا، فرمایا یہ کام تو انگلیوں سے بھی ہو سکتا ہے، میں نے اتنی دنیا کیوں سمیٹی ہوئی ہے۔ اور پھر کسی کو ایک دن ہاتھ سے پانی پیتے دیکھا جس کو ہم کہتے ہیں بھوک نال پانی پینا، تو آپ نے اس دن پیالہ بھی کسی کو دے دیا، فرمایا انہاں بھی کیوں رکھنا ہے۔ گھر نہیں بنایا تھا، نیند جہاں قدم چومتی کسی بھی چھوٹے سے درخت پہ جھاڑی پہ کپڑا بچھا کے آرام فرما لیتے تھے، اور آپ کے حواری عرض کرتے تھے ایک کمرہ بنانے کا اذن دے دیجئے، فرما اللہ نے جو اتنا بڑا مکان جنت میں بنایا ہے ایویں اچھے اٹھا لان دی کیڑی لوڑ ہے۔ اگر یہ سن چکے تو اب پھر سنیے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد اور تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد اور تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ میں آپ سے بولنے کی اپیل ہرگز نہیں کر رہا، لیکن یہ ضرور کہوں گا یہ کسی نقیب کا جملہ نہیں ہے، اور یہ کسی خطیب کا رنگ خطابت نہیں ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، یہ اس زبان اطہر سے نکلی ہوئی بات ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھئے کہ تم صدیق پاک کے زہد کی کیا خبر دیتے ہو، تو سنیے ام المومنین محبوب رب العالمین سورہ نور جن کی عظمت و تقدیس کی گواہ ہے، صدیقہ کائنات بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ جب میرے والد اقدس کے وصال کا وقت قریب آیا تو مجھ سے فرمانے لگے صدیقہ یہ جو کمبل ہے نا موٹی چادر یہ بیت المال کی ہے، اور وہ جو لکڑی کا پیالہ ہے وہ بھی بیت المال کا ہے، اور وہ جو کھونڈے سے بندھا ہوا خاکستری اونٹ ہے وہ بھی بیت المال کا ہے، اور یہ مجھے اس لیے ملا تھا کہ میں مومنوں کا امیر ہوں، لہٰذا اب میں دنیا سے جانے لگا ہوں، یہ بیت المال کا سامان وراثت میں نہیں جا سکتا، یہ آنے والے خلیفہ کا حق ہے، لہٰذا اس کمبل کو، اس پیالے کو اور اس خاکستری اونٹ کو حضرت عمر کے حوالے کر دیا جائے۔ جب وہ سامان حضرت عمر پاک کے پاس گیا تو ولی را ولی می شناست، ولی را ولی می شناست، جب حضرت عمر پاک کے پاس وہ سامان گیا تو حضرت عمر پاک سمجھ گئے سامان نہیں آیا، پیغام آیا ہے۔ اور پیغام کیا تھا کہ سرکار عمر پاک کی آنکھوں سے سیلوں اشک رواں ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، یہ جملہ سنیے گا حضرت عمر پاک نے کیا کہا۔ حضرت عمر پاک نے کہا امیر المومنین تسی بعد چ آن آلے نو بڑی مشکل چ پا دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ زہد ہے صدیق اکبر کا۔ ان کے زہد کی خبر مانگتے ہو تو یہ چوتھا عدد ہے۔ 40,000 روپیہ اس دن تھا جس دن حضور کی غلامی میں آئے، اور پھر وہ دن بھی آیا جب وجود پہ ٹاٹ تھا۔ امام سیوطی کی تاریخ الخلفاء۔ اور ٹاٹ کو کور کرنے کے لیے کانٹے ہیں، اور سر پہ کل گھر کا سامان اٹھا کر کوچہ جانا میں جا رہے ہیں۔ اباب ذی وقار حقیقت کے نگر کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کیجئے۔ امام سیوطی لکھتے ہیں سند میں ذوف ہے، معاملہ فضائل کا ہے کہ ادھر صدیق اکبر ٹاٹ پہن کر آئے کہ قیمتی کپڑے بھی حضور کو دے دیں، ستر ڈھپا رہے جو مالک کا حکم ہے اس کی اتباع کی جائے گی، اور ادھر سدرہ نشین خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو جبریل پاک کے سینے پر اعزازی طور پہ ٹاٹ سجا ہوا ہے۔ فرمایا جبریل یہ حلیہ کس لیے؟ کہا جانے جان ذرا نگاہ اٹھا کر آسمان میں دیکھیے،
آپ کو فرشتوں کی اکثریت اسی لباس میں ملبوس نظر آئے گی؟ ماجرا کیا ہے؟ عرض کی وہ آ گیا صدیق اکبر۔ مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے صدیق کا لقب اللہ نے بھیجا، جبریل لائے اور حضور کی ستھری زبان سے عطا ہوا۔ صدیق اکبر۔ عرض کی آپ کے اس عاشق صادق کی ادا اتنی رب کو پسند آئی ہے کہ رب نے ملائکہ کو بھی کہا ہے تم بھی ذرا یہ حال حلیہ بنا کے دیکھو جو میرے محبوب کے محبوب نے بنایا ہوا ہے۔ اور میں حضرت پیر صاحب کی نظر یہ جملہ کرنے لگا ہوں، جو 4 ورقے میں نے پڑھے ہیں ان کے مطابق ہی میں بات کر سکتا ہوں، متجاوز ہو نہیں سکتا۔ مجھے اس کے علاوہ کہیں یہ منظر نظر نہیں آیا کہ عرشیوں نے کسی فرشی کی یوں تقلید کی ہو، یہ مقدر صدیق اکبر کا ہے۔ یہ فرش گویا کہ عشق بندے کو اس عروج پر لے جاتا ہے۔ اس لیے تو میرا امام وجد میں آ کے کہتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ یہ عروج ملتا ہے، یہ عروج ملتا ہے۔ اور یاد رہے پنجابی کا لفظ کہنے لگے وہ ساری کھیڑ دل دی ہے، ساری کھیڑ دل دی ہے۔ حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہارے کپڑے نہیں دیکھتا، رب تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور جب دل کی بات آتی ہے، جب دل کی بات آتی ہے تو آپ جانتے ہیں غیروں نے بھی اپنی کتابوں میں اس روایت کو لکھا، جیسے قاضی نور اللہ نے مجالس المومنین میں اس حدیث کو لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا ابو بکر نے یہ جو اونچا مقام پایا ہے، کتنا اونچا مقام ہے کہ جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، کتنا اونچا مقام ہے کہ معراج کی رات دیکھا کہ میرے نام کے ساتھ ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا یہ جو رفعت مکانی ہے صدیق کی، یہ بظاہر تسبیحات اور بعض مخصوص اعمال و وظائف کی وجہ سے نہیں ہے، ایک راز ہے، ایک بھید ہے، ایک سر ہے صدیق کے دل میں جس نے ابو بکر کو اتنے اونچے مقام پہ پہنچا دیا۔ اور اب میں کیا عرض کروں کہ یہ جو سر ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ سر نہیں ہے، سر ہے۔ اس کو سمجھنا ہو تو پھر میرا محی الدین غوث ثقلین کریم الطرفین سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِي مولا تعالی، اگر میں اپنا سر مردے پہ ڈال دوں تو اللہ کی قدرت اٹھ کے کھڑا ہو۔ غوث اعظم محبوب سبحانی کے سر محبت کی یہ پاور ہے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، اگر میں اپنا راز پہاڑوں پہ ڈال دوں تو یہ نہیں کہ پہاڑ بجری بن جائے، ریمالی فرما ریت میں بدل جائے۔ سمجھنے محبوب سبحانی کے سر محبت کی یہ پاور ہے کہ پہاڑ ریت بن جائیں، مردے اٹھ کھڑے ہوں، تو پھر صدیق اکبر کے پاس جو راز محبت ہے اس میں احباب دی وقار، مجھے وقت کا پورا ادراک اور احساس ہے۔ غوث پاک کی بات کر رہے تھے اور ٹائم دیکھا تو 11ویں شیف کا ہی ہوا اور میں زیادہ دیر آپ کی سم خراشی کا مرتکب نہیں ہوں گا، میں اپنی الفاظ میں اختتام کا ساحل تلاش کر رہا ہوں۔ یہ فضائل ہیں اس عاشق اکبر کے۔ اور ایک روایت گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، بڑے مشاکر لفظوں میں۔ سرکار صدیق پاک سرکار عمر پاک کی شکنجی ہو گئی تھی، سرکار صدیق پاک نے حضرت عمر پاک سے معذرت کی۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا نرم دل ابو بکر صدیق ہے، اور سرکار عمر پاک کا جلال بڑا مشہور ہے، اور حضور فرماتے ہیں رب نو میرے عمر دا غصہ بھی بڑا چنگا لگتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ غصہ ذات کے لیے نہیں کرتے، ذات کے لیے نہیں کرتے۔ حضرت عمر پاک گھر چلے گئے، حضرت صدیق پاک پھر ہیڈ آفس پہنچ گئے حضور کی بارگاہ میں۔
گھر میں گئے تو حضرت عمر پاک کو احساس ہوا کہ حضرت صدیق پاک نے معذرت کری تھی، قبول کرنا چاہیے، چلے اب ہم ان سے معافی مانگتے ہیں۔ دل بنانے والے نے فرمایا ہے نا کہ ان کی آپس میں بڑے نرم دل ہیں، اب کوئی بے دل کچھ کہتا رہے ہم نہیں مانیں گے، اسی کی مانیں گے جو دل بنانے والا ہے۔ یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، یہ مالک فرماتا ہے جل شانہ جو مقلب القلوب ہے۔ وہ آستانہ صدیق پہ آئے، معلوم ہوا وہ تو حضور کے آستانہ قدس پہ پہنچ گئے۔ حضرت عمر پاک گئے، اور بات کو مختصر کیجئے، حضرت عمر پاک گھٹنے ٹیک کر اور ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے سر نیچے کر لیتے تھے کہ حضور کا جلال سہنے کی سکت نہیں تھی۔ یہ وہی عمر ہے جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، پر لیکن جب رب کا حبیب جلال میں ہو تو پھر کسے یارہ ہے کہ اس جلال کو سہ سکے؟ ہو نہیں سکتا۔ یہ ایک ہی جملہ ہے۔ آپ ماشاءاللہ اکثریت یہاں پہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے وابستہ حضرات بیٹھے ہیں، اور میں تو سارے مشارب والے سے کہوں گا کہ اپنے مشرب کو دیکھا کیجئے کہ ہمارا مشرب کیا ہے۔ فقط مشروب سمجھ کے پی نہیں جانا چاہیے، بلکہ مشرب اور مشرب کے اصول و ضوابط جو ہوتے ہیں ان پہ متوجہ رہنا چاہیے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں وہ کہہ چکے، حضور میں انج گل ہوئی ہے، تو وہ سرکار علیہ السلام نے سن کے پتہ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، تم بیٹھو۔ عمر پاک آئے، چہرے پہ حضور کے جلال ہے، انہوں نے سر جھکایا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا، اباب ذی وقار میں بناوٹی الفاظ کا قائل نہیں ہوں، للہ الحمد کہ جس گھاٹ سے ہم نے جام پیا ہے وہاں دل کی باتیں سنی اور دل سے کہنے کا سبق پایا۔ دل سے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کی فضیلت میں جتنی بڑی یہ بات ہے یہی کافی ہے، آپ بھی غور سے سننا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت عمر پاک کو دیکھ کے فرمایا، ابو بکر کو دکھ دیکھ کے مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ کیا بات ہے، یہ کوئی معمولی بات؟ ابو بکر کو دکھ دے کے مجھے کیوں تکلیف دیتے؟ جب سب نے مدد سے ہاتھ کھینچا تھا یہی تھا جو چوکوں میں کھڑا ہوتا تھا، جب سب نے مال تجوریوں میں سمیٹے تھے یہی تھا جو اٹھ اٹھ کے ہر چیز ہمارے قدموں پہ نچھاور کرتا تھا۔ اور یہ تاریخ ساز بات بھی ذہن میں رکھنا، فرما آج بھی کسی نہ کسی کے ہاں مجھے اندھیرا دکھتا ہے، ابو بکر کے دروازے پر آج بھی نور نظر آیا کرتا ہے۔ اور اگر یہ سمجھ گئے، فکر نہ کیجئے گا وقت میرے پیش نظر ہے، اگر یہ سمجھ گئے تو بالکل اسی سے یہ بات جوڑیے۔ صدیق اکبر کی شہزادی مومنوں کی ماں صدیقہ کائنات کے گھر جس دن حضور جلوہ گر ہوتے تھے، صحابہ کرام اس دن تحفے تحائف زیادہ بھیجا کرتے تھے معمول سے زائد۔ بعض لوگ بیان کرنے میں خطا کا ارتکاب کرتے ہیں کہ اور دنوں میں ہوتے تھے کوئی کچھ نہیں بھیجتا، تو یہ بات غلط ہے، لیکن اس دن تحائف زیادہ بھیجتے تھے جس دن حضور صدیقہ کے گھر ہوں۔ اور کیوں بھیجتے تھے وہ اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ حضور اپنے ان ایام میں کہ جن ایام میں ملائے اعلیٰ کی طرف سفر رواں دواں تھا، سرکار فرمایا کرتے تھے کل میں کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا۔ تو راوی کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، کل میں کہاں ہوں گا۔ حضور کا اشارہ اس طرف تھا کہ کل ہمارا بسیرا صدیقہ کائنات کے گھر میں ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اب سماعت کیجئے، ہماری مقدس مطہر صاحب عزت و عظمت طیبات و صالحات مقدسات ماؤں نے، امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہمی بیٹھے بیٹھے بات چھڑی کہ بھلا یہ کیا معاملہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں حضور جلوہ گر ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا، اور صدیقہ کے گھر میں ہوتے ہیں تو تحائف اور ایسا معاملات زیادہ ہوتے ہیں، حضور سے عرض کرنی چاہیے۔ اور یہ ان کا حق بھی تھا اور اس میں حرج بھی نہ تھا۔ چنانچہ ایک بی بی صاحبہ کا انتخاب ہوا، وہ خدمت والا میں حاضر ہوئی، حضور یوں ہماری بات ہوئی ہے، تو آپ یہ کیا ماجرا ہے کہ صدیقہ والی باری کے دن زیادہ سلسلہ ہوتا ہے؟ سرکار نے جواب میں کیا فرمایا؟ پچھلی روایت یاد ہے جی، ابھی والی یاد ہے نا؟ اب اس کو بھی غور سے سننا۔ سرکار علیہ السلام نے نگاہ اقدس جلال سے اٹھا کر فرمایا، عائشہ کے معاملے میں مجھے دکھ نہ دو۔ ابو بکر کو تکلیف دے کے مجھے کیوں دکھ دیتے ہو؟ یہاں فرما عائشہ کے معاملے میں مجھے دکھ نہ دو۔
اور نقشبندیوں اب سنیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا قادری محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ نے فتاوی شریف میں شاخ سرہند مجدد الفسانی فاروق اعظم کا خون گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے حضرت الشیخ احمد فاروقی سرہندی نور اللہ مرقدہ کا یہ حوالہ نقل کیا اعلیٰ حضرت نے فتاوی میں کہ شیخ سرہند فرماتے ہیں کہ میں نیاز فاتحہ کرتا تھا تو میں نے کبھی بالاہتمام بالخصوص صدیقہ کائنات کا نام نہ لیا. ایک دن مجھے حضور کی زیارت ہوئی. آپ حضرت مجدد الفسانی کو جانتے ہیں نا, میں ان کے مزارشی پہ بھی حاضر ہوا ہوں سرہند شریف میں. شیخ سرہند فرماتے ہیں مجھے جمال اقدس کی زیارت نصیب ہوئی, حضور نے مجھ سے چہرہ پھیر لیا. چھوٹے چھوٹے ہوتے یہ شعر سنتے تھے, دعا منگیا کرو سنگیوں کتے پیر نہ رس جاؤ. اور محبوب جس سے چہرہ پھیر لیں اس عاشق صادق کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. وہ دوسری سمت سے حاضر ہوئے, سرکار نے چہرہ انور پھر پھیر لیا. عرض کی میرا ماں باپ آپ پہ قربان, مجھ سے کیا خطا ہو گئی. جواب سنیے گا پھر یہ بھی محسوس کریں گے اس گھر سے حضور کو کتنی محبت ہے. فرمایا ہم کھانا عائشہ کے گھر کھاتے ہیں, جس نے بھیجنا ہو اسے چاہیے کہ وہ عائشہ کے گھر بھیجا کرے. رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ تعالی علیہا. آپ غور کر رہے ہیں کہ اس گھر سے حضور کو کتنی محبت ہے. اور لیجئے جناب ایک عرض, ایک گزارش, اور اس کے بعد صرف ایک روایت. عرض یہ ہے, دست بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو فضائیں بنتی جا رہی ہیں وہ مناسب نہیں ہیں, یہ تولنے کے لیے نہیں ہیں, یہ ذات پیار کرنے کے لیے ہے. حضرات اہل بیت اطہار, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, خدا کا واسطہ ہے چوکوں چراہوں چائے کے کھوکھوں تاشوں کے اڈوں پر ان پاکیزہ لوگوں کے قصے نہیں چھیڑا کرتے. یہ تو باوضو ہو کر محبت کی بزموں میں بیٹھ کر بات یوں کی جائے کہ ذرا ان کی شان تو دیکھیے کیا ہے, ان کا مقام تو دیکھیے کیا ہے. یہ تخریب کاری اور یہ مکروہ قسم کا انداز کہ ہر کوئی اپنی اپنی ٹوٹی ہوئی تکڑی لے کے بیٹھ جائے, اور جس نے خود کبھی اپنے آپ کو نہ تولا ہو وہ ان کو تولنا شروع ہو جائے, تو بدبختی نہیں تو اور کیا ہے. امام سیوطی نے نقل کیا, جانے جہاں نے حضرت جبریل سے فرمایا میرے عمر کی شان تو بیان کرو. عرض کی حضرت نوح کی عمر چاہیے, 1000 سال کے قریب عمر ہے. فرمایا چل میرے صدیق کی عظمت سناؤ. عرض کی یہ جو عمر پاک ہے نا, یہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے. یہ کیا دھما چوکڑی ہے کہ جن سے پیار کرنا چاہیے تھا وہ مناظروں کا موضوع ہو گئے. فیس بک پہ طوفان بدتمیزی برپا ہے, ہر کوئی اپنے اپنے تئیں. اور ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ کوئی اہل بیت کے دامن سے چھٹ رہا ہے اور کوئی صحابہ کی درگاہ سے ہٹ رہا ہے. یاد رہے ان کو چھوڑ کر جائیں گے کہاں, گھر تو ایک ہے, منہ کس کو دکھائیں گے. مولا علی سے رخ پھیر کے ہم حضور کو منہ کیسے دکھا سکتے ہیں, اور صدیق کو پیٹ کر کے جنت میں کیسے جا سکتے ہیں. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں آ رہا تھا, حضور مجھے فرما رہے تھے پیچھے ہٹ, پیچھے ہٹ, تو نہیں دیکھ رہا تو کس کو پیچھا کر رہا ہے, جس سے افضل بندے پہ آج تک نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے. دیکھیں حضرت پیر صاحب تشریف لائے, آپ پیر بھائی سب جو ہیں اس حصے سے وابستہ, وہ ایک دوسرے کو کہیں کہ حضرت کو پیچھا نہیں ہونا چاہیے, ادب سے آگے بڑھو, کوئی دھکم پیل نہیں ہونی چاہیے. تو یہ آداب طریقت ہے, پر جس کے لیے حضور فرما رہے ہوں کہ انہوں پیچھا نہ کرو. سمجھا رہی ہے. ابو دردہ کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, یہ کون مقدر کا دھنی قسمت کا سکندر اور جو عروج پر پہنچا ہوا فرد کامل و اکمل ہے کہ حضور جس کی ذات کو مجھے پیچھا نہیں کرنے دیتے. کہا میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو صدیق اکبر آ رہے تھے. کہاں جائیں گے, کہاں جائیں گے. احمد رضا کی مان لیجئے,
اچھے رہیں گے. تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان و یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. اور دوسری جگہ کہتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور میں نے ایک روایت کا وعدہ کیا تھا، وہ سنی اور تقریر ختم. حضور مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حل النوائب والمصائب مظہر العجائب والغرائب مولا المسلمین امام المتقین سرکار سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تدفین صدیق اکبر میں موجود تھے. اور حضرت پیر صاحب کی نظر یہ جملہ میرا نہیں ہے، کیونکہ میں کسی کے جملے کھانے کا عادی نہیں ہوں. یہ حضرت علامہ شفیع اکاڑوی مرحوم کا بڑا شاندار جملہ ہے کہ جب صدیق غار کی صفائی کر رہے تھے اور حضور کے لیے نشست بنا رہے تھے اپنی گود میں، تو گویا حضور فرما رہے تھے ابو بکر تو نے غار میں میرے لیے جگہ بنائی ہے، میں مزار کے پاس تیرے لیے جگہ بنائی. کتنی بڑی بات. تو عرض خدمت یہ ہے کہ اس وقت جب شہنشاہ صدق و صفا کو مزار شریف میں اتارا جا رہا تھا تو مولا کائنات شیر خدا موجود تھے، اور شیر خدا پر ایک عجب کیفیت طاری ہوئی. وہ وجد میں آ کے ایک نعرہ زن ہوئے اور پھر حاضرین سے خود فرمایا کیا تم نے وہ دیکھا جو علی نے دیکھا؟ عرض کی حضور ہم نے تو نہ دیکھا اور ہمیں خبر نہیں ہے کہ آپ کس دیکھنے کی بات کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلو میں مولا علی نے کھڑے ہو کر کہا تھا میں نے دیکھا جب صدیق کو مزار میں اتارا جا رہا تھا تو حضور سرہانے کھڑے تھے. حضور سرہانے کھڑے تھے اور سرہانے کھڑے کھڑے گورے گورے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا تھا اور ہاتھوں کو اٹھا کے رب کے حضور عرض کر رہے تھے مولا میرے ابو بکر کا صدقہ، میرے ابو بکر کا صدقہ، الہی ابو بکر کا صدقہ میری امت کے بوڑھوں کی بخشش فرما دے. خود فیصلہ کر لیجئے کہ جن کو وسیلہ بنا کر ساری خدائی کا جو وسیلہ ہے اور ہمارے باپ حضرت آدم کا جو وسیلہ ہے، وہ جن کو دعاؤں میں وسیلہ بناتے ہیں، حضور ہر موقع پہ حریص علیکم یہ تمہاری بڑی طمع رکھتے ہیں. یہاں طمع یہ ہے کہ صدیق کامیاب ہو کے آ رہا ہے، اور جب کوئی کامیاب ہو کر تیرے پاس آئے تو تیری چوکھٹ سے رحمت کی نچھاور ہوتی ہے. تیرا محبوب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے کہ جب صدیق پہ رحمت کی نچھاور ہو تو میری امت کے بوڑھوں کا کام بھی بن جائے کہ تو ان کی بخشش کر دے. وما علینا الا البلاغ. جناب جانے رحمت پیلا شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام. آسیوں بس میں ہدایت پیلا ہو سلام سے ہزار بار مدینہ تجھے سزا مدینہ
مدینہ کے حسن پر قربان لالا زار مدینہ تجھے سلام اور تجھ سے گنبد کے مکین السلام رحمت للعالمین دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام کرتے ہیں غلامانہ صدا تمام ماں باپ تشریف صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین وارزقنا فإنک خیر الرازقین واحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم انت ربی انت حسبی حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الہ العالمین تیری بارگاہ میں اس وقت ہم سے موجود ہیں اے خالق و مالک تیرا فرمان علی شان ہے وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور اے محبوب تیری بارگاہ میں آ گئے اے اللہ جب بھی کوئی تیری اور تیرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اے اللہ تو اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اے اللہ تو کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں پلٹاتا ہے اے اللہ آج اپنے ذکر کی برکتیں رحمتیں ہم پر نازل فرمائے اے اللہ ہمارے دلوں کے اوپر سے دنیا کی آلائشیں دنیا کے رحمتیں اللہ ان سے دلوں کو پاک فرما دے الہ العالمین ہمارا رخ اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کی طرف کر دے ہم سب کو سچے نمازی بنائے سچے ذاکر بنائے اے اللہ صحیح معنی میں قرآن کا قاری بنائے اے اللہ ہم سب کو استقامت فی الدین نصیب فرمائے نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے یا بار اللہ آج کی یہ نشست جو کہ خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اے اللہ اس کی برکت سے ہم پر رحمت فرمائے یا اللہ جتنے بھی حاضرین تشریف لائے الہ العالمین جو بھی عزیز و کارف فوت ہو چکے ہیں سب کے اللہ مغفرت و بخشش فرمائے ہم سب کا خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرمائے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے قرضدار ہیں قرض سے نجات دلائے بے اولاد ہیں تو اولاد نصیب فرمائے جن کی اولاد ہے اللہ
اللہ ہم کو نیک بنائے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ یا بار الہ تمام عالم اسلام پر نظر رحمت فرمائے، مسلمانوں کو اللہ اتفاق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ملک پاکستان پر نظر رحمت فرمائے، اے اللہ اس کی سرحدات کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کو اسلام کے قلعوں میں سے قلعہ بنا اور ہمارے ہاتھوں سے ایسا کام ہو کہ اس دنیا میں قبر قیامت کے دن تیرے اور تیرے حبیب کی نظر رحمت کا سبب بن جائے۔ محترم جناب صوفی میاں اسلم صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے جملہ صاحبزادگان اور جتنے بھی خاندان کے افراد موجود ہیں اللہ ان سب پر نظر رحمت کرے۔ یا الہی جتنے جوانوں نے ساتھیوں نے آج کی محفل میں اپنی اپنی خدمتوں کو پیش کیا، اے اللہ ان کی اس خدمات کو ان کے لیے دنیا میں کل قیامت کے دن نظر رحمت مصطفیٰ بنا دے۔ جو مہمانان گرامی تشریف لائے اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی سرفراز رضوی دامن برکاتہ القدسیہ تشریف لائے اور بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے اپنے لفظوں کو جو ہے کاسہ دل میں رکھ کر کے اس محبت کے جام سے ہم سب کے سینوں کو روشن کی۔ اللہ ان کی زبان سے مخلوق کے لیے اسی طریقے سے یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی محبت کے جام اسی کا نصیب فرما دے۔ اللہ آپ کے عمر میں لمحے برکت عطا فرمائے۔ الہ العالمین نے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ کریمہ و بخشائے برحیمہ کہ ہستم مسیر کمند ہوا، ندارم غیر است فریاد رست توی آسیاں راحتہ شبس۔ سارے حضرات اپنے اپنے مقاصد کے لیے دلوں میں دعا فرمائے۔ جب کوئی ایک شخص دوسرے شخص کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ مل کر دعا کرو بڑے حضرت صاحب کے لیے اللہ ان کا سایہ صحت کے ساتھ قائم رکھے۔ والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر میں نے مواد شریف کے ساتھ جو دروازہ مبارک ہے اس کے اوپر ایک تالا لگا ہوا ہے اور اس تالے کے اوپر بھی قصیدہ بردہ شریف کا شعر لکھا ہوا ہے، والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ اور یہ وہ قصیدہ ہے جو میرے آقا کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر ہے۔ یا الہی آج کی اس نشست کی برکتیں رحمتیں دوبارہ اگلی نشست تک اسی طرح ہمیں نصیب ہو گیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔